بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، برطانیہ میں میرے ہم وطنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کافی عرصہ ہوا جہاں میں تقریباً ہر سال برطانیہ آیا کرتا تھا. کوئی 7-8 سال کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں. کوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. یہاں کے احباب، یہاں کی جمعیت علماء اور بالخصوص برادر عزیز مولانا اسلام علی شاہ صاحب، ان کی محبت ہے، ان کا خلوص ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ آج اس جامعہ مسجد میں ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے آپ کی زیارت اور آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالی کا آپ پر اور ہم سب پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا تعلق علماء کرام کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور ہمارے ملنے جلنے کا مرکز مساجد کو بنا دیا ہے اور دین کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مدارس دینیہ کا جال بچھا دیا ہے. یہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے. اس میں خیرخواہی کے علاوہ اور کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. بس بات اتنی ہے کہ ہم اس کی قدر کر سکیں، اس بات کو سمجھ سکیں. یہ میرا اللہ اس بات پر قادر تھا کہ ہمیں گمراہوں میں بٹھا دیتا، چوروں اور ڈاکوں کے گروہوں میں بٹھا دیتا، غلط راہ پر چلنے والوں کے گروہوں کا حصہ بنا دیتا. لیکن اس سے بچا کر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کے ساتھ ہماری بیٹھ بنائی، ہماری مجلس بنائی، ہمارا تعلق بنایا. اور ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں، جو دین ہمارا رہنما ہے، یہ وہ عظیم الشان دین ہے کہ جو ہماری مملکتی زندگی، ہماری قومی زندگی میں، ہماری ملی زندگی میں ہماری 2 ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ایک ہمارا انسانی حقوق
اور دوسرا ہماری معیشت. ایک مملکت کے لیے ایک ایسا نظام کہ جو ہمارے انسانی حقوق کا محافظ اور انسانی حقوق کا تعلق تین باتوں سے ہے: انسان کی جان، انسان کا مال اور انسان کی عزت و آبرو. پوری دنیا میں چاہے مسلم ہو یا نان مسلم، وہ جب اپنی قانون سازی کرتے ہیں وہ یہ تین چیزیں ان کے مد نظر ہوتی ہیں. پوری قانون سازی اس تین چیزوں کے گرد گھوم کے رہتی ہے: انسانی حق کا تعین کرنا، پھر انسانی حق کا تحفظ کرنا، پھر انسانی حق کی تلافی کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کا دعوت، شرک کے خلاف لڑے، یہاں تک کہ آگ میں جھونک دیے گئے. بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرنے کے لیے تمام تکلیفیں برداشت کی، ہر امتحان سے گزرے اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اس کے رب نے بہت سی باتوں پر ان کا امتحان لیا اور وہ اس سے پورے اترے. ہر منصب کے لیے پہلے انٹرویو ہوتا ہے، تو اللہ نے امتحان لیا اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد آپ کو امامت کبریٰ کا منصب عطا کیا. قال انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کا تمہیں امام بنانے والا. توحید کی طرف دعوت یہ ایک سفر تھا. تمام تر مشکلات کو آپ نے عبور کیا، لیکن اس کی انتہا ایک اجتماعی زندگی اور منظم اجتماعی زندگی جس میں آپ کو مملکت کا امام بنا دیا گیا، انسانیت کا امام بنا دیا گیا. اور ذمہ داری تبدیل ہو گئی، یعنی کچھ فرق آ گیا، کوئی اضافہ ہو گیا. اب امامت کبریٰ پر فائز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ترجیحات کو ذرا مطالعہ کیا. اب فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ. اے اللہ اس شہر کو، اس آبادی کو امن نصیب فرما، یہاں کے لوگوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایسا نظام عطا فرما
کہ جس نظام کے ذریعے سے انسانی حقوق محفوظ ہو جائیں اور خوشحال معیشت کی دعا کی، پھل فروٹ کی بات کی، دال ساگ کی بات نہیں کی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یا اللہ انہیں پھل فروٹ عطا فرما، لیکن ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دنیا میں تو ان کو بھی سمجھے۔ یعنی ایک اسلامی معاشرے میں بھی، اسلامی مملکت کے اندر بھی مسلم نان مسلم کے حقوق کو برابر کرتا ہے۔ اگر وہ جنگ نہیں لڑتے، امن سے رہتے ہیں، فوراً برادرانہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی جان بھی ایسی ہی محفوظ جس طرح کے اپنی، ان کا مال بھی ایسا ہی محفوظ جس طرح اپنا مال، اور ان کی عزت و آبرو بھی اسی طرح محفوظ جس طرح کے اپنی ہم حفاظت۔ اب اس تصور کے بعد جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا چلے، الا لہ الخلق والامر، تخلیق کائنات بھی آپ نے کی ہے اور اس پر حکم بھی آپ کا چلے، اصول دے دیا ہے۔ اور پھر سب سے اولین پیغام وہ اس کے امن کا۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ دین اسلام اور اس دین اسلام سے وابستہ مسلمان وہ کیسے کرۂ ارض اور فساد کا سبب بن سکتا ہے؟ اسلام کے معنی دوسرے کو سلامتی دینا، ایمان کے معنی دوسرے کو امن دینا۔ جس دین کے ناموں کے اندر امن اور سلامتی کے معنی پنہاں ہو، اس حوالے سے الٹا تعصب قائم کرنا، یہ پھر دین اسلام کے ساتھ بے انصافی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں عام طور پر جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں جرگوں میں یا اس میں کوئی دو فریق ہوتے ہیں تو ہمیشہ اقرار کرنے والا صلح کا ذریعہ بنتا ہے اور انکار کرنے والا جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ اب مسلمان تو سب کو مانتا ہے، مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتا ہے، مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب بائبل پر بھی ایمان لاتا ہے، مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتا ہے، اس کی تورات پر بھی ایمان لاتا ہے،
جب ہم سب کو مانتے ہیں، سب کی کتابوں کو مانتے ہیں، ان کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، تو پھر مسلمان کبھی بھی فساد کا سبب نہیں ہے۔ پھر جو ہمارا انکار کرتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جان کر خود اپنے سے کچھ سوالات کریں کہ دنیا میں جو اس وقت شورش ہے، بد امنی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم بھی ان چیزوں کی تلاش کریں۔ ہمارے علماء ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک یہ کہ انسان کو راستہ چاہیے، اگر راستہ ہی نہیں تو جائے کدھر؟ اور جب اس کو راستہ مل جاتا ہے تو پھر اس کو راستے پر چلنے کا اسلوب بھی چاہیے، اس کا ڈھنگ بھی چاہیے اس کو۔ اور اس راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کہیں پتھریلی زمین آ جاتی ہے، کبھی جھاڑیاں آ جاتی ہیں، کبھی پانی آ جاتا ہے، تو اس مشکل مرحلے کو عبور کرنا یہ بھی تو راستے کے لوازمات کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ راستہ تو شریعت ہے، اور راستے پر چلنے کا اسلوب طریقت ہے، اور راستے کے مشکل کو دور کرنا اور مشکل کا مقابلہ کرنا سیاست ہے۔ یہ تینوں موارد اسلام۔ شریعت کو ہماری کتابوں میں تعلیم الاحکام سے تعبیر کیا جاتا ہے، طریقت کو ہماری کتابوں میں تہذیب الاخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور سیاست کو ہماری کتابوں میں تنظیم الاعمال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا کہ میں آخری سیاستداں ہوں، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آتے تھے اور وہ سیاست کرتے تھے، یعنی مملکتی اور اجتماعی زندگی میں تدبیر و انتظام کیا کرتے تھے، چارہ گری کرتے تھے۔ كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعد۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاستدان تھے، امور مملکت اس کا انتظام و انصرام ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لیتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، اب یہ بات ڈور میرے ہاتھ میں ہے، ولا نبی یہ بات، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، اور وسيكون بعد خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے اور بڑی تعداد میں ہوں۔ میں اپنے علماء کرام سے بھی تھوڑا پوچھتا ہوں کبھی کبھی، یہ جو آپ جلسوں میں کہتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے سیاست سے بالاتر ہے،
یہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ تو حدیث کے بارے میں ذرا سوچیں, آپ کیا کریں کہ جو وظیفہ انبیاء کرام کا تھا اور اس کے آخری کڑی خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہاں ہم نے اس کو خالص تنگ دنیا داری کہہ دیا ہے. جھوٹ بولو, دھوکہ دو تاکہ منصب تک پہنچ سکو, تاکہ مال تک پہنچ سکو. اس میں کوئی کامیاب ہو گیا کہنے بڑا کامیاب سیاستدان. تو ہم نے شریعت کے ایک اصطلاح کو کیا معنی پہنا دیے ہیں, کیا مفہوم پہنا دیا ہے اس کو. تو حیثیت مسلمان ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے, علمی لحاظ سے غور کرنا چاہیے. مسائل آتے ہیں اور دین اسلام کا جو اولین تقاضا ہے جس پر آپ کی سماجی زندگی بھی اسی پہ کھڑی ہے, آپ کی معاشی زندگی بھی اسی پہ کھڑی ہے, آپ کے معاشرت کا نظام بھی اسی کے اوپر کھڑا ہے, وہ ہے آزادی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شریعت کو ایک مشکل گزرگاہ سے تعبیر کیا. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. جب انسان گھاٹی میں داخل ہو, اور جانتے ہو گھاٹی کیا ہے, گھاٹی کیا ہوتا ہے, مشکل گزرگاہ کو کہتے ہیں. پہاڑوں کے اندر جو چھوٹے درے ہوتے ہیں, جب آپ اس سے گزرتے ہیں تو پتھریلی زمین بھی آئے گی, پانی بھی آئے گا, جھاڑیاں بھی آئے گی, کانٹے بھی آئیں گے. اب اس مشکل گزرگاہ میں داخل ہو جانا, شریعت کو قبول کر لینا, دین اسلام پر ایمان لے آنا, اس کا جو اولین تقاضا ہے خود رب العالمین نے فرمایا فک و رقبہ, گردن چھوڑانا. اب جس زمانے میں غلام رکھے جاتے تھے اس زمانے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ غلام آزاد کر دو. تمام مفسرین نے بھی غلام کو آزاد کرنے کے معنی لیے ہیں, لیکن یہ تو قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. جتنا اللہ عظیم ہے اس کا کلام اتنا ہی عظیم, اس کے معنی و مفہوم میں بھی وہی وسعت ہوگی. ایک فرد کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو آزاد کرانا, یہ دین اسلام کا اولین ہے. انسانیت کو آزاد کرانا یہ سب سے اولین تقاضا ہے دین اسلام کا. آج آزادی کے حق کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. نوآبادیاتی نظام کے بعد ہر ایک کہتا ہے انسان آزاد ہے. انسان کی آزادی کے تصور کو تو کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کی تفصیلات تو ہوگا. انسانی حق کو تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, یعنی حق کی تعریف کرنا, حق کی تفصیل بیان کرنا اس کا فیصلہ ہو, اصول پر کوئی اختلاف نہیں. آزادی کے تصور پر کوئی اختلاف نہیں. البتہ آزادی کے مفہوم پر بحث ہو سکتی ہے. میرے ایک دوست تھے آزاد خیال قسم کے, ابھی بھی حیات ہیں, مجھے کہنے لگے کہ آپ مولوی صاحبان جو ہیں سارا دن مسجد میں بیٹھ کر
اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی، اور سوائے بندگی سکھانے کی کوئی اور کام تمہارا نہیں ہے۔ لیکن جب سڑکوں پہ آتے ہو، روڈوں پہ، تو آزادی اور آزادی اور یہ تضاد ہے کہ مسجدوں میں اور حجروں میں تو آپ لوگوں کو غلامی اور بندگی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور روڈوں کے اوپر پھر آزادی اور آزادی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ میرے خیال میں آزادی کا معنی سمجھے نہیں۔ آئیے ہم اپنے خاندان میں آتے ہیں، اور خاندان میں آ کر ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح کائنات کا خالق ایک ہے، اس طرح ہر انسان کا باپ ایک ہوگا۔ یہ اصول ہے۔ انسان کی جو ظاہری تخلیق ہے، اس کا جو ظاہری سبب ہے، وہ باپ ہے۔ اب جب اس باپ کی اولاد اور وہ اولاد اپنے والد کی خدمت کرتا ہو، اس کی فرما برداری کرتا ہو، اس کی دکان پر بیٹھتا ہو، اس کی زمین پر محنت کرتا ہو، کیا ہمارے معاشرے میں اس بیٹے کو باپ کا نوکر کہا جاتا ہے؟ باپ کا مزدور کہا جاتا ہے؟ باپ کا مظاہرے کہا جاتا ہے؟ کبھی بھی اس کو اپنی جائیداد کا مالک کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر معاشی مجبوری ہو جائے، پھر کسی طاقتور آدمی کے سامنے، کسی بڑے زمیندار کے، کسی بڑے کاروباری کے، کسی کارخانے دار کے جا کر ان کے سائے میں زندگی گزارنا، تو جب آپ کسی طاقتور کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، تب آپ کو نوکر بھی کہا جائے گا، آپ کو مزدور بھی کہا جائے گا، آپ کو مظاہرے بھی کہا جائے گا۔ لیکن اپنے والد کی اطاعت میں سب کچھ کرنا، اس کو ہمارے معاشرے میں کبھی مزدوری اور نوکری نہیں کہا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ریاست مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ باد۔ تو یہ شخص جو اپنے والد کا اطاعت گزار ہے، اس کا فرمان بردار ہے، اسے ہمارے معاشرے میں نوکر اور مزدور نہیں کہا جاتا باپ کا۔ لیکن اگر وہ معاملے مجبوری اپنی ضرورتوں کے تحت کسی کے گھر جا کر نوکری کرتا ہے، کسی کی زمین پر گزارے بنتا ہے، کسی کے کارخانے میں کام کرتا ہے، کسی کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو ہم اس کو ملازم بھی کہتے ہیں، مزدور بھی کہتے ہیں، مظاہرے بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک قوم اپنے خالق کائنات کی اطاعت میں زندگی گزارے اور اس کے قانون کی پیروی کرتی نظر آئے، وہ قوم آزاد کہلائے۔ اور اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے بنائے ہوئے نظام کی پیروی کریں گے تو پھر ہمیں غلام کرنا ہوگا۔ یہ ہے واضح فرق۔ ہمیں اگر پاکستان میں چاہیے تو یہ نظام چاہیے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہم نے اس کے لیے پرامن راستے چنے ہیں۔ جمہوری راستہ، الیکشن کا راستہ، پارلیمنٹ کا راستہ، قانون سازی کا راستہ، کسی کو کنوینس کرنے کا راستہ، طریقے کے ساتھ آپ کو آمادہ کرے اور پھر بات کو قائل کرے اس کو، اور یہی دعوت کا تقاضا ہے۔ کیونکہ یا تو آپ نے مقام عبدیت پہ رہنا ہے یا مقام حکومت پہ رہنا ہے۔ جب تک آپ مقام حکومت پہ نہیں پہنچتے اور وسائل پر آپ کی گرفت نہیں آتی، تب تک آپ مقام دعوت میں ہیں۔ تو دعوت والا جو ہے وہ پھر اپنا ہی انداز رکھتا ہے، وہ گانا گلوچ نہیں دیتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا،
مقام دعوت سے بالکل نیچے نہیں اترتا. جیسے کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو بھیجا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. دو بندوں کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا، اور اس لیے تاکہ وہ اللہ کی دین کی طرف دعوت دے ان کو، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر دھمکیاں تک دی، پھر کہا یہ تمہاری وجہ سے نحوست ہے. نعوذ باللہ. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ابو منکر یہ داعی ہے، منکر گر رہا ہے، بداخلاقی کی طرف جا رہا ہے، دھمکیوں کی طرف جا رہا ہے، مار کٹائی کی طرف جا رہا ہے، سنسار کرنے کی طرف جا رہا ہے. اور بار بار ان سے کہا جاتا ہے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. کوئی اللہ نے کچھ نہیں بتایا، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، کیا اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. لیکن وہ کہتے نہیں. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ہمارا اللہ جانتا ہے ہم اسی کی طرف سے آتے ہیں. اللہ کی دعوت دینا اپنے مقام سے نیچے نہیں اتر رہے، کوئی بد اخلاقی نہیں کر رہے، کوئی سختی نہیں ایسی گفتگو میں. یہاں تک کہ وہ جو وجہ میں اکثر مدینہ رجل یسعی گاؤں والا آتا ہے نصرت کے لیے، اس کو شہید کر دیتے ہیں، اور جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے قیل ادخل الجنہ، یہ داعی قبر میں اتار کر اس کو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا. جنت میں داخل کے ہونے کی بشارت مل کر بھی کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو اس کا علم ہو جاتا، ہدایت مل جاتا. تو انسانیت کے لیے فکر مند ہو جانا. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. اللہ کے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی سے. حکمت اور دانائی جس کو مل گئی، اور میں یہ حکمہ خبر ہوتی ہے، حکمت تو ایسی چیز ہے جس کو مل گئی بس خیر کثیر اسی کو مل گئی. اور حکمت جو ہے، جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کے موقع محل کو سمجھنا، میں کس سے بات کر رہا ہوں، سننے والے کا مزاج کیا ہے، اس کی تربیت کہاں ہوئی ہے، وہ نرم دل والے ہیں یا سخت دل والے ہیں، میری بات کو وہ قبول کرے گا نہیں کرے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج وہ قبول نہیں کرتا تو اس کو دوست بنا لو تاکہ مانوس ہو جائے آپ کے ساتھ، اس قابل ہو جائے کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے اور آپ کی گفتگو میں شائستگی ہو. والموعظة الحسنة، شائستہ انداز گفتگو. وجادلهم بالتي هي احسن. ہاں، دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے، کہیں پر کوئی الجھن آ گئی بیچ میں، آپس میں الجھ گئے، تو اس مرحلے پر آ کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھگڑے والا
اور جدال والے ماحول کو بھی شائستگی کے ساتھ انجام دیتا ہوں. یعنی دعوت کے ذریعے تو دو ہیں، ایک حکمت اور ایک حسن موعظہ. جدال جھگڑا یہ تو ذریعے دعوت نہیں ہے، لیکن اگر درپیش ہو جائے تو پھر اس جدال کو بھی اس طرح انجام تک پہنچاؤ کہ جو نتیجہ اور معال حکمت اور حسن موعظت کا ہے وہی نتیجہ و معال آپ کی جدا کرے. جھگڑا بھی ایسے نہیں جائے گا. راشد صاحب آپ کو جدال کے معنی سمجھا رہے تھے. تو ایک خلاف آ جاتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، اس کو جدال کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن وقار کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ. سیاست گالیوں سے نہیں ہوتی، عبادت گالیوں سے نہیں ہوگی، عقیدے کا بیان گالیوں سے نہیں ہوگا. گالیوں سے آپس میں شدت آتی ہے، وہ آپ کے لیے نرم نہیں ہوگا کہ آپ کو قبول کر سکے. قبول نہ کرنے کا، نہ ہونے کا سبب تو بن سکتا ہے، قبول کرنے کا سبب نہیں ہوگا. تو اس انداز کے ساتھ ہم اختلاف رائے بھی کریں، اور ہم انسان ہیں. جو بات ہم کہہ رہے ہیں کیا واقعی ہم خود بھی اس معیار کو پورے ہو سکتے ہیں؟ یقین ہم بھی قصوروار ہوں گے، لیکن جہاں ہم قصور کرتے ہیں، ذرا سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، جہاں اپنے مخالف کے خلاف جارحانہ انداز اختیار کرتے ہیں، ہمیں داد بھی اسی میں ملتی ہے. یہ ساری چیزیں اس میدان کی اصلاح کی چیزیں. ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہیں. ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ مملکتی اور قومی زندگی کا دار مدار معاشی ترقی پہ ہے. اس پہ آگے آپ کی اپنی نماز ہے، آپ کا اپنا مسلک ہے، جس طرح پڑھیں، جہاں پڑھیں، روزہ رکھیں، جس طرح رکھیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کے اعمال ہیں. لیکن مملکت آپ سے دو چیزیں مانگ رہا ہے، ایک انسانی حقوق کا تحفظ اور ایک خوشحال معیشت، لوگوں کا روزگار بہتر. لیکن جب اللہ آپ پر ان دونوں چیزوں کا انعام کر دے پھر شکر گزار بھی ہونا چاہیے. ناشکری اللہ کو قبول نہیں. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأذاقها الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ نے ایک آبادی کی مثال دی ہے کہ وہاں امن بھی تھا، سکون بھی تھا. جب امن ہوگا تو سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا. ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آتا تھا ان کے پاس، خوشحال نہیں سکتی وہاں. لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا، اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا، عیاشیوں کی طرف چلے گئے، اپنی مرضی کی زندگی گزارا جس طرح حیوانات گزارتے ہیں، اور اسی کو آزادی کہہ دیا اس نے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو مزہ چکھایا. کن چیزوں کا؟ دو باتوں کا. ایک بھوک کا اور ایک بدامنی کا. اللہ نے ان کو بھوک اور بدامنی مسلط کر دی، اور یہ ایک
ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی کافر دنیا کی تو کمٹمنٹ بھی نہیں ہے نا. آپ نے تو اللہ کے ہاتھوں بیعت کی ہوئی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے آپ نے. تو پھر جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کا رویہ اور ہو سکتا ہے جس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا فنا ہونے والی چیز اور آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز. ترغیب اسی پہ ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھنے کے لیے گزارا کرو. لیکن کیا یہ دنیا کی نعمت ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کو لات مار دیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کہتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. لوگوں سے کہہ دو یہ جو میں نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں اور پاک رزق پیدا کی ہے کس نے تم پر حرام کیا ہے؟ قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصا یوم القیامہ. کہہ دو یہ سب کچھ دنیا میں تمہارے لیے ہے لیکن مجھے نہ ماننے والا بھی دنیا میں شریک ہوگا اور قیامت کے دن خالصتاً آپ ہوں. یہ جو نعمتیں ہیں دنیا میں یہ بھی تو ہمارے لیے ہی ہیں, ایمان والوں کے لیے ہیں. قل للذین آمنوا. لیکن اگر ہماری ایمان کا رشتہ ہی اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, تو پھر تو دوسری دنیا اس پر قبضہ کرے گی نا. تو جب آپ اپنی زمین پر کاشت نہیں کریں گے, بنجر چھوڑ دیں گے, تو پھر پڑوسی تو اس پر قبضہ کرے گی نا. تو دنیا کی نعمتوں پر اگر آج دوسری دنیا کا قبضہ ہے تو گلا اپنے سے کرو, ان سے کیوں کرتے ہو؟ کیوں معیشت ان کے قبضے میں ہے اور کیوں ہم بھیک مانگ رہے ہیں ان سے؟ یہ ملک ہم نے اس لیے تو حاصل نہیں کیا تھا, ہم نے تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم آزاد ہوں گے, ہماری معیشت بہتر ہوگی, ہمارے حقوق محفوظ ہوں گے. لیکن سب سے زیادہ بدامنی کی شکایت بھی ہم کر رہے ہیں, سب سے زیادہ معاشی بدحالی کی شکایت بھی ہم کر رہے ہیں. اس ملک کے لیے فکر مند ہونا یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے فکر مند رہیں, کہ بہتری کے لیے کردار ادا کریں, اس کو پرامن بنانے کے لیے ہم کردار ادا کریں, وہاں کے انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے ہم کردار ادا کریں, وہاں کے خوشحال معیشت کے لیے ہم کردار ادا کریں اور دین اسلام کے لیے ہماری. ہم کہتے ہیں کہ سود حرام ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار. اللہ سے جنگ بھی تو ہے. اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک میں 77 سال ہو گئے, ہم آج تک اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور پھر بھی ہم خوشحالی کی بات کرتے ہیں, آبادی کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں. فلاں ذمہ دار ہے, فلاں ذمہ دار ہے, اس کا قصور ہے اور اس کا قصور ہے, وہ نہ اہل ہے اور یہ نہ اہل ہے, کسی کو گزر جائے گی بات. لیکن اصل مرض کو ہم نے آج تک پکڑنے کی کوشش کی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ایک منظم جدوجہد کی ضرورت ہے, انفرادی جدوجہد کی کام نہیں ہے یہ, اس کے لیے منظم جدوجہد کی ضرورت ہے. آپ حضرات اگر عملاً شریک نہیں ہو سکتے یہاں دعا تو کر سکتے ہیں, جو کام کر رہے ہیں ان کو اللہ توفیق, کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے, جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کامیابی نصیب فرمائے. تو
اچھا ہوا آج کی اس مجلس سے کچھ فائدہ ہم نے اٹھا لیا اور کچھ دل کی باتیں ایک دوسرے سے کہہ دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے اور ہر قسم کے آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. جو خطائیں ہم نے کی ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پردے میں رکھے اور رسوائی کے ساتھ دنیا بھی محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.